دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز پر مودی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کی بات کر رہا ہے. ہماری فوج اس کام کے لیے تیار ہے. ہمارے سیاستدان تو نہیں سن رہا ہے, نہ ہمارے لوگوں کو ہمارا میڈیا یہ بات بتا رہا ہے, لیکن بھارت اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کارروائی کرے. اگر یہ سینیریو ہو جاتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں صاف سمیع آپ سے بہت سخت بات کروں گا اور صاف بات کروں گا. مجھے لاہور، سیالکوٹ اور مظفر آباد ہاتھ سے، گلگت بلتستان ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر یہی کرائسس رہا تو، اگر اداروں کو اسی طرح مفلوج کیا رہا انہوں نے، اسی طرح انہوں نے سڑکیں، ادارے، رستے بند کر کے رکھے. آپ کل پرسوں کی بات ہے، پاکستان آرمی پوری ریڈ الرٹ پہ چلی گئی بیکاز آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ انڈیا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس. وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیفنسز کو، آپ کے رسپانسز کو، آپ کے ریئیکشنز کو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ریئیکشن آپ کا، رسپانس کہاں کہاں پہ. انہوں نے آنا ہے، انیویٹیبل ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور ہمیں 1971 کی وار بھی یاد، جب ہمارے اندر کے غداروں کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا. اس دسمبر کی تاریخ کو یاد رکھیے گا، اس مہینے کی جو سبق ہمیں تاریخ دیتی ہے کہ جب تک اگر اندر کے غداروں کو وقت پہ نہیں مارو گے تو پھر سقوط ڈھاکہ جیسے سانحے ہوں گے. اور مودی اس وقت بالکل تیار بیٹھے. تاریخ لکھی جائے گی اس پر کہ پاکستان کے صفوں کے اندر کس طرح غداریاں کی گئیں، کیسے ہم نے وقت، موقع اور اپرچونٹیز کو ضائع کیا. ہم نے انڈیا کو پہلے موقع دیا. پہلے تو ہم نے، جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا، وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی اس وقت جب کشمیر ابل رہا تھا، مزاحمت پوری عروج پہ تھی. انڈیا نے اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے اندر آ کے حملہ کیا. ہم نے جواب میں اس کو مار سکتے تھے ہم اتنی تسلی سے اس وقت کہ ہم نے بھی اپنے ٹارگٹس مس کیے. یعنی اس کو مارنے کے بجائے انڈین آرمی چیف ہو، ساری ملٹری کمانڈ کو چھوڑ کر سائڈ پہ مارا. پھر ایمونیشن ڈمپس جو تھے پہاڑوں پہ مار دیے. ان کی سبمرین ہمارے سمندر میں آ گئی، ہم نے واپس جانے دی خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھینندن آیا، ہم نے اگلے دن واپس کر دیا. اس خیر سگالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے دیکھ لیا کہ یہ قوم، یہ حکومت لڑنے والی نہیں ہے، یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور 4 مہینے کے بعد اس نے آ کے کشمیر انیکس کر لیا. ایسا ہوا، یہی ہوا نا. انہوں نے پہلے آپ کو فیلر دے کے دیکھا. وہ بہت مشہور ایک مقولہ ہے، ہم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، بعد میں اس کے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی. اب جنگ سے آپ نہیں بچ سکتے. جنگ داخلی بھی ہوگی، ہماری صفوں کے اندر بھی غدار ہیں، انارکی بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی. ہم نقصان اٹھائیں گے انہی غداروں کی وجہ سے. اتنی زور سے نقصان اٹھائیں گے کہ ہماری چیخیں آسمانوں تک جائیں گی. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں ہے. کوئی مرد مجاہد، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس قوم سے اٹھے گا؟ حل دیکھیے، جو سیکیورٹی زون اسرائیل نے اپنے لیے بنایا ہے، ہماری قوم کو یہ بات بڑے غور سے سننی چاہیے. اسرائیل جو اپنے لیے سیکیورٹی زون بناتا ہے کہ جو محفوظ علاقہ ہمیں چاہیے، وہ دریائے سندھ سے لے کر میڈیٹرینین تک ہے. ٹھیک، انبلیویبل. یعنی اسرائیل کو دریائے سندھ سے کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں میرے آس پاس کے ملک اس نے تباہ کر دیے، کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے دریائے سندھ سیکیور کرنا ہے. جس کا مطلب ہے پاکستان توڑنا ہے، پاکستان تباہ کرنا ہے. اور انڈیا کا بھی، گریٹر انڈیا، اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے، یہاں یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں. ٹھیک. اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل، ان دونوں کے لیے کامن اینمی پاکستان ہے. وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. ہماری ساری سیاسی جماعتیں غدار اور کمپرومائز ہو چکی ہیں. ایک 1971 میں ایک شیخ مجیب الرحمان تھا، اس وقت ایک مکتی بانی تھی. آج پاکستان میں 10 مکتی بانی ہیں، 10 مجیب الرحمان ہیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو اتنا نقصان بھارت سے نہیں ہوگا جتنا اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے غداروں سے ہوگا. میں بہت سخت بات کر رہا ہوں. ہماری پشت کے اوپر پی ٹی ایم بھی حملہ کرے گی، بی ایل اے بھی حملہ کرے گی، ٹی ٹی پی بھی حملہ کرے گی، ایم کیو ایم بھی حملہ کرے گی، سندھ لبریشن آرمی بھی حملہ کرے گی. اور ہماری صفوں کے اندر وہ غدار جو نواز شریف کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں اور زرداری کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں، وہ سب بھی کرائسس میں پاکستان آرمی کی پشت پر حملہ کریں گے. پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں، ہمارا زیادہ نقصان اندر کے غداروں سے ہوگا. بھارتی فوج ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، ہماری صفوں کی غداریاں پرابلم ہیں. اور اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اچانک پاکستان میں جو بھڑکا دیا ہے انہوں نے انتشار، یہ سب کا سب منتج ہوگا اس بات پر کہ مودی پاکستان کے اندر ایک یلغار کرنا چاہتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ، ویکس، منتھس، چند ہفتے، چند مہینے. 2 وجوہات سے یہ رکا ہوا ہے ابھی تک. دیکھیں کیوں رکا ہوا تھا یہ. مودی کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا.
ایک ہی رکا تھا اس بات پر کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. ٹھیک. تو انہوں نے مودی کو روکا کہ تم رکو ذرا، ہم پاکستان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کو یہ کر کے دینا تھا اسرائیل کو جانے سے پہلے. ٹرمپ یہ نہیں کر سکا. جیرڈ کشنر کے ذریعے بہت زور لگایا، سعودی عرب کے ذریعے بڑا زور لگایا انہوں نے، پی او ای کے ذریعے بہت زور لگایا کہ پاکستان اسرائیل کو. پرائم منسٹر خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھ پہ بڑا دباؤ ہے. تو دباؤ کس کا تھا؟ اور دوسرا اب وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا مودی کو کہ یار پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسینیٹ کر دیں. یہ کورونا کی انٹیسٹڈ ویکسین لگا کے ان کی جنریشنل ڈی این اے تبدیل کر دیں، ان کی نسلیں خراب کر دیں. کسی کو نہیں معلوم کہ اس ویکسین کو لگانے کے بعد انسانیت کے ساتھ ہوگا کیا. یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، میڈیکلی انپروون سائنس ہے. اٹس اے نیو سائنس، دے ہیو نیور ٹرائیڈ دس بیفور. یہ آر این اے ویکسین جو ہے اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بنائی ہی نہیں. سو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد اثرات کیا ہوں گے. یہ کنفرم ہے کہ جس عورت کو لگی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. بڑی ایک یہ سنگین بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ. اور دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کو نہ لگائیں کیونکہ بچے نہیں پیدا کریں گے اس کے بعد. اور پاپولیشن کنٹرول کا اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بچے ہی پیدا کرنا بند کر دیں. بڑا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج تک نہیں ہوا تھا. اب سعودی جو وزیر دفاع ہیں وہ بھارت کے آرمی چیف کو گریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر راحیل شریف صاحب بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات؟ سمی یہی میں نے کہا نا کہ دنیا میں اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو وہ جو پچھلی دنیا میں لوگ بستے ہیں پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ان کو ہر قدم پہ شاکس لگیں گے. اس وقت آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ جو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پر سوز، اگریسو ہو. اتنی اگریسو آپ دیکھیں گے دنیا میں اگریسو لیڈرشپ کا ٹائم ہے، چاہے مودی ہو، چاہے اردوغان ہو، چاہے پوٹن ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے دوسرے. تو انفارچونیٹلی ہم گریٹسٹ اپرچونیٹیز لوز کر رہے ہیں. پاکستان نے مڈل ایسٹ اپنے ہاتھ سے لوز کر دیا ہے، خاص طور پہ جو گلف کی بات اگر آپ کرتے ہیں. انڈیا ریپلیس کر چکا ہے ہم کو وہاں پہ. اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو سعودی شہزادہ اس وقت سعودی عرب میں حکمرانی کر رہا ہے، اور یو ای کے اندر جو ان کا محمد بن زید، جو ایم بی زی جسے کہا جاتا ہے، ایک ایم بی ایس ہے، یہ دونوں نوجوان شہزادے ہیں جو پرانی اپنی جو بڑے آبا و اجداد تھے ان کے سٹیٹس کو توڑ دیا انہوں نے، اس سے ہٹ گئے. خود رائل فیملی کے اندر انہوں نے تباہی مچا کے رکھ دی. اپنے شہزادوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، سکسیشن کی لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا بہت سارے فسادات ہیں، سول وارز اور کوز کی باتیں اندر ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں، اور ہوئے بھی ہیں. بہت سے لوگ ان کے پریزیڈنشل آس پاس کے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں. ایک سخت فساد ہے. یہ 35 سال کا جو شہزادہ ہے سعودی عرب کا، یہ مکمل طور پر اسرائیلی کیمپ میں جا چکا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ریاض تل اویو بن چکا ہے. میں صاف بات کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے جو انڈو اسرائیلی نیکسس ہے، اسٹریٹ اوے انہوں نے اسرائیل انڈیا کو ایکسس دی ہے ریاض کے اندر کہ اب آئیں ریپلیس کریں. جو سعودی عرب کی سیکیورٹی ہے وہ انڈیا آفر کر رہا ہے ان کو کہ اب ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب یہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ آج کیا ہے، عرب دنیا ہمارے ہاتھ سے جا چکی. ترکی ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، ہم اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے. آذربائیجان کی پریڈ میں وی شوڈ ہیو بین دیر. ایران کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. وہ تو چائنا نے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ایران کو کی ہے تو تھوڑا سافٹ ہوا ہے، ورنہ ہم ایران کو قابو نہیں کر سکے.